بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ ممتحنہ شروع کرتے ہیں۔ آج پڑھیں گے ہم آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے 6 تک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور پیغمبر کو تم کو دلاوطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ جو کچھ تم مخفی طور پر جو علی اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔ تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تمہارے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم تم سے ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تم پر ہی ہمارا بھروسہ ہے، اور تم ہی ہماری اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب و حکمت والا ہے۔ تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنا ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ آئیے اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت حاطب نے کچھ جنگی چالیں دشمن کو، کفار کو بتا دی۔ وہ اس نیت سے بتائیں کہ یہ جنگی چالیں میں بتا رہا ہوں تو جب اگر کبھی جنگ ہوئی تو یہ کفار بھی احسان کے طور پر وہ چالیں نہیں چلیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کفار تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تم نے ان کو چالیں بتا دی ہیں تو وہ تم نے احسان کیا، وہ تم پر بھی احسان کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ تمہیں نقصان اور ایذا ہی پہنچائیں گے۔ تو تمہارے لیے یہی ہے کہ کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، نہ ان کو اپنا رازدار بناؤ، نہ ان کو اپنی کوئی بات بتاؤ، نہ ان پر اعتبار کرو، نہ ان پر کوئی بھروسہ کرو۔ اور آگے آیت میں کہا گیا ہے کہ کفار کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، تمہیں ایذا پہنچائیں گے اور تمہارے دشمن ہو جائیں گے، یہاں تک ہو جائیں گے کہ وہ چاہیں گے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، یعنی وہ پھر تمہیں جو ہے وہ کافرانہ روش پر چلنے کے لیے مجبور کریں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کافر جیسا رویہ تمہارے ساتھ رکھیں ویسا ہی رویہ تمہیں بھی کافروں کے ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ یہ بھی کہ کافر جو بھی منصوبہ بناتے رہیں، جو چال چلتے رہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تیار رہیں اور ان کی چالوں کو اور منصوبوں کو ناکام بناتے رہیں۔ اور یہ بھی ارشاد خداوندی ہے کہ کفار جب بھی غداری کریں، کوئی نقصان پہنچائے
تو تم اپنی جان اور مال سے جو ہے نا ان کا مقابلہ کرو، چاہے تمہیں اپنی اس میں اولاد ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے، اپنے عزیز رشتہ داروں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، وہ تمہیں کفار کے مقابلے میں تمہیں ہر حال میں جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا ہے، اور اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اگر وہ کو جنگ کے لیے ہوں تو تمہیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، چاہے تمہیں اس میں اپنے عزیز و اقارب کی قربانی دینی پڑے اور یا چاہے اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے۔ اور اسی آیتوں میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں میں منافقت اور غداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ جہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جہاں مسلمانوں کو جس جگہ کمزور دیکھتے ہیں وہاں ان کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں اور اس میں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے ہر بار وہ آزماتے ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آج سے 14 سال پہلے کہا تھا کہ ہر طریقے سے، ہر ممکن طریقے سے وہ مسلمانوں کو نیچا کریں گے اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور کفار جو ہے اپنی ہر سازش سے، ہر حربے سے مسلمانوں پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، تحریر کے ذریعے دیکھ لیں، تقریر کے ذریعے دیکھ لیں، تصویروں کے ذریعے دیکھ لیں، کسی بھی ذریعے سے آپ دیکھ لیں، وہ مسلمانوں پہ غلبہ پانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں تو وہ پھر غلام بنا لیتے ہیں اور ذہنی طور پہ غلام بن جاتے ہیں، اور وہ کافروں کے روش کو اختیار کر لیتے ہیں، بظاہر مسلمان لیکن وہ کافروں کے روش کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنا کریں گے، پھر اپنا غلام بنائیں گے، اور پھر تم سے ہر وہ کام کرائیں گے جو کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تنبیہ بار بار کی گئی ہے کہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں اور دشمن ہی رہیں گے، اس لیے کبھی رازداری نہ برتو، ان سے کبھی راز کی کوئی بات نہ بتاؤ، کبھی ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، اسی لیے سختی کے ساتھ میں منع کیا گیا ہے۔ آخری آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ جو وہ بت تراشتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، یا تو آپ مسلمان ہو جائیں، ورنہ یہ ہے کہ میں اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اور اپنے قوم سے یہ کہا کہ دیکھو تم اگر میرے ساتھ میں ہو تو ٹھیک ہے، تو ان کے امت نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، اور ہم بتوں کی پوجا کو چھوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ساتھ میں نہیں تھے، جو رشتہ دار تھے، ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، جو دین پر تھے ان سے اپنا واسطہ رکھا، جو دین پر نہیں تھے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ دین پر آ جائیں اور دین ابراہیمی پر چلیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ اسباق اچھے لگے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔